السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کل مختلف لوگوں نے کامیابی کے مختلف اپنے اپنے ترازو کو ناپ رکھے ہیں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ اچھا پڑھ لیا، اچھی جاب مل گئی، یہ کامیابی ہے۔ اچھی جاب مل گئی، بیوی بچے، اچھا مکان بنا لیا، گاڑی لے لی، یہ کامیابی ہے۔ ایک کامیابی ہے کہ جو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب انسان ہے، عزت دولت شہرت مل گئی، یہ کامیاب ہے، کہتے ہیں نا بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک کامیابی وہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ تو بچے گا کون جس کو نقصان میں نہیں ہے؟ کسی کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، بینک بیلنس، گاڑی، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی خسارے میں ہے۔ تو خسارے سے بچا کون؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف وہ بچے گا جو ایمان لے کے آیا اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کیے، اچھے اعمال بھی کیے۔ صرف ایمان لے کے آیا کامیاب نہیں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، لیکن اس ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس طرح وہ کامیاب نہیں ہے۔ لیکن اصل کامیاب اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلے ایمان لے کے آیا، پھر عمل صالح کی، اچھے اعمال بھی کیے۔ اگر کسی نے صرف اچھے اعمال کر لیے لیکن ایمان نہیں لے کے آیا تو وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر حق کے ساتھ جڑا رہا، اس کو جتنی مصیبتیں آئیں وَصَبَرَ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جڑ گیا، صبر کیا، حق پہ ساتھ جڑنے کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس نے ان کو برداشت کیا، اعمال صالحہ کو نہیں چھوڑا۔ آتی ہے نا مصیبتیں دین پر چلنے کی وجہ سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسے مشکل ہو جائے گا نا جیسے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنا، کوئی رکھ کے تو دکھائے ہتھیلی کے اوپر انگارہ۔ دین پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کسی پارٹی میں جائیں، میوزک چل رہا، سارے لوگ، آپ ان کو روکیں، سارے آپ کے گلے پڑ جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے، میں اس وجہ سے نہیں کہ سب ناراض۔ یہی معاملات، آپ گاڑی کے اندر جاتے ہیں، انہوں نے چلایا ہوا روک کے دکھا، اور بہت سارے معاملات سارے ہی جھوٹے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی ایک شریف آدمی کا لیے تو اس کی مخالفت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب حق پہ آدمی ایمان اور اعمال صالحہ پہ جڑتا ہے نا تو تب مصیبتیں آتی ہیں، پھر اس پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو اس آدمی نے ایمان لے آیا اور اعمال صالحہ کیا، وہ کیسا کامیاب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کامیابی کا پتہ تو قبر میں چلے گا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل کفن دے کے لوگ قبر کی طرف لے کے چلتے ہیں تو فرمایا کہ تین چیزیں میت کے ساتھ ساتھ میت کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ پیچھے باقی میت کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ دو چیزیں کون سی واپس آ جاتی ہیں؟ فرمایا یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، جانے والی تین چیزیں، اس کے گھر والے، اس کے بچے بیٹے عزیز و اقارب، وہ ساتھ جاتے ہیں قبرستان تک، ومالہ، اس کا مال بھی جاتا ہے، جس گاڑی پہ لے کے گئے، ممکن ہے کہ چارپائی پہ لے کے گئے، یا اس کے بچے جو کچھ لے کے جاتے ہیں مال و دولت، جو بہت ساری ان کے بچوں کے پاس چیزیں، تو وہ عمل، اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہے وہ اس کا عمل ہے۔ تین چیزیں گئی قبر، فرمایا دو چیزیں تو واپس آ گئی، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے اہل، بہن بھائی، رشتہ دار سارے واپس آ جائیں گے، کوئی بھی نہیں، جتنا مرضی آپ پیار کرتے ہو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کے ساتھ قبر میں ایک رات بھی گزار سکے، مال بھی واپس لے کے آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور وہاں پر جو آپ کے ساتھ باقی رہے گا وہ آپ کا عمل ہے۔
تو یہ عمل اگر اچھا ہو جائے تو وہ آدمی کامیاب، اصل کامیابی کی اناؤنسمنٹ ادھر ہوگی، کیونکہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر آپ نے عزت کما بھی لی، ہوتی ہے نا عزت، لوگوں کے پاس عہدے کی عزت ہوتی ہے، لیکن سارا مال منال جو ہے وہ سارا کا سارا حرام کی کمائی ہے۔ شہرت ہوتی ہے لیکن شہرت بری ہوتی ہے۔ اب وہ ناچنے گانے والوں کی بڑی شہرت ہے، کہتے ہیں جی ہمارے اتنے فین ہیں، جہاں پر آتے بھیڑ لگ جاتی ہے، شہرت تو ہوتی ہے ان کے پاس، دولت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے، یہ گھاٹا ہے۔ قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، یہ سارے کے سارے گھاٹے میں، سارے کے سارے نقصان میں جا رہے ہیں، فائدے میں یہ جا رہے ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گیا، کیونکہ قبر میں جو پوچھا جائے گا وہ تو پوچھا جائے گا من ربک کا، آپ کا رب کون ہے، ما دینک کا، من نبیک کا۔ اصل میں سوال جواب تو یہ ہوں گے نا، تو یہ جواب تو وہ دے گا جس کے اعمال دنیا میں ایمان ہوگا اور اعمال اچھے کیے ہوں گے۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مطلب جیسے کھیتی ہوتی ہے، آپ اس کے اندر کھیت ہوتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے، پھر اینڈ میں جا کے آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے، اس سے آپ کو جو اناج ملتا ہے، جو اس سے پیداوار ہوتی ہے، جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں آپ کو وہ ملتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر آپ صرف محنت کرتے ہو کسان کی طرح، 50 سال 60 سال 70 سال آپ نے محنت ہی کرنی ہے، 50 60 70 تو کہاں بچتے ہیں، اس میں سے ہم بچپن نکال دیں، پھر آگے جو زندگی بچتی ہے اس میں سے جو سونا ہے راتوں کا ٹائم وہ نکال دیں، تو پیچھے زندگی بچتی کتنی ہے۔ اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے تو وہ چیزیں کام میں آئیں گی، پھر آخرت میں وہ جو پیداوار ہے وہ قبر میں آپ کو ملے گی، تب پتہ چلے گا کہ میں نے کیا محنت کی تھی، تو اس کا پھل اور اجر مجھے کیا ملا ہے۔ اور جو آگے پھر قرآن کریم نے ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جو اچھے ہوں گے ان کو کیا ملے گا، جو بدبخت ہوں گے ان کو کیا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب زندگی وہ کامیاب گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کامیاب کہا ہے۔ جیسے صحابہ اکرام جب شہید ہو رہے ہوتے، صحابی شہید ہو رہے اور فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کامیاب، ایمان لے کے آئے، اللہ کے رسول کی زیارت کی، اللہ کے راستے میں جان دے دی، یہ ہے کامیابی، یہ کامیابی مل جائے، اصل کامیابی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ ساری کامیابیاں عطا فرمائے، آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔